مسیح خداوند کے بابرکت جلالی اور عمیق نام میں آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کی خدمت میں آج ایک دفعہ پھر سے آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا دل خدا کی شکر گزاری اور تعریف سے بے حد بھرا ہوا ہے۔ ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ وہ ہماری فکر کرتا، اپنے ہاتھ کو ہمارے لیے بڑھاتا ہے، اپنی برکتوں کو ہم سے باز نہیں رکھتا۔ جی ہاں، اگر آج آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کی ہر بہتی ہوئی سانس خدا کے فضل کی مخروض ہے۔ ہاں، اس نے ہمارے لیے پوری قیمت ادا کی ہے، ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرا دیا، مفت میں ہمیں نجات بخش دی۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہمارے لیے مفت ہے اس کے لیے کسی نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس یسوع پر آج جو بھی ایمان لے آتا ہے وہ نجات پاتا ہے، ابدی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے۔ آج میری اس بڑی خوشی کے ساتھ ایک اور خوشی کا بڑا سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے نہایت بزرگ اور قابل عزت، قابل دید محترم بھائی ہیں ہمارے، اور منسٹری میں ہم نے سالوں سے ان کی خدمت کو دیکھا ہے، اور میں آج اپنے لیے آنر اور پریولیج محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہے۔ عالی قدر پاسٹر مورس بشیر صاحب، جن کا تعلق FGA چرچ سے ہے، اور بڑی وسیع خدمت خداوند نے انہیں دی ہے۔ گزشتہ 22 سالوں سے یہ ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب، جو کہ ہمارے ملک کے ایک نامور خادم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اور آج کتنا میں آپ کو بتاؤں، میں پھولے نہیں سما رہا ہوں کہ میں آج ان کے ساتھ ایک فریم کے اندر آنے والا ہوں تھوڑی دیر میں جب وہ اسکرین پر آئیں گے۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، میرا یہ ایمان ہے کہ اس مختصر گفتگو کے اندر آپ برکت پائیں گے۔ سو آپ جہاں کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں، یہیں پر بیٹھے رہیں، کیونکہ آج اسپیشل نگٹس آپ کے لیے ہیں، اسپیشل باتیں آپ کے لیے ہیں جو آپ کو بیدار کریں گی، برکت دیں گی اور خداوند میں اٹھا کھڑا کریں گی۔ پر سب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے آنے کے لیے۔ آپ بڑے ہی مصروف وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا، میں بے حد شکر گزار ہوں۔ پلیز کچھ بتائیں، ان دنوں میں خداوند آپ کی خدمت کے وسیلے کیا کر رہا ہے؟ فرسٹ آف آل پاسٹر دانش پیٹر، تھینک یو سو مچ سر آپ کے خوبصورت گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، کہ اس طرح خدا نے آپ کو اٹھایا اور ایک بڑی خدمت آپ کو دی۔ ابھی آپ کی گواہی جب آپ شیئر کر رہے تھے، آئی واز ریئلی بلیسڈ سر کہ کس طرح خدا کا فضل آپ کی زندگی پر ہے، اور آپ خود ایک معجزہ ہیں۔ سچ بات ہے، خدا نے آپ کو برکت دی ہے، تو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور آپ کی ساری خدمت اور مشن ورک کے لیے بھی۔ اور میری دعا ہے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن اس کی پروڈکشن کے لیے، سیٹلائٹ پہ دنیا میں مشن کے کام کے لیے خدا اس کو ملٹی پلائی کرے، بڑھائے اور برکت دے۔ بے حد شکر گزار سر، خدا آپ کو برکت دے۔ میرا یہ 2-3 دن کا ٹرپ تھا، یہ میرا سیکنڈ ٹرپ ہے، منسٹری ٹرپ کراچی میں، اور شکر ہے کہ خداوند کراچی میں دروازے کھول رہا ہے خدمت کے، اور آپ جیسے دوستوں سے مل کر جن کو خدا نے اٹھایا ہے، اور بڑا امپیکٹ ہے ٹیلی ویژن کا، آپ کے کام کا، بڑی گواہیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور آپ کے اس پروگرام کے لیے بھی جس کا مین ٹائٹل فضل الہی ہے، اور آج ہم اسی موضوع پر ہی آپ سے سیکھنے لگے ہیں۔ آپ کے نزدیک فضل کیا ہے اور اس کی پہچان، کیونکہ آپ چونکہ اتنا وقت آپ نے خداوند میں گزار دیا ہے، آپ گزار رہے ہیں، اور ابھی دوڑ بہت لمبی ہے، بٹ اکثر اوقات لوگ فضل کو بڑے نیگیٹو اسپیکٹ میں لے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فری ٹو سن، آپ کو گناہ کرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ سو میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس لفظ فضل کے اوپر کوئی روشنی پلیز ڈالیں۔ بالکل، فضل دیکھیں کوئی گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے جس کو لوگ اکثر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ فضل تو خدا کی ایک مہربانی ہے، اس کی بخشش ہے۔ سب سے پہلے تو خدا کا فضل انسان کی نجات میں ظاہر ہوا، افسیوں 2 باب میں، کہ تمہیں فضل ہی سے
نجات ملی ہے. نہ کاموں سے، نہ آپ نے اس کو ارن کیا ہے. یعنی فضل وہ ہے کہ جس پہ آپ، اب کیا تھے، کلام کہتا ہے ہم گناہ اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، اور ایک مردہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو انیشیٹو ہے خدا کی طرف سے لیا گیا، اس کی مہربانی اور اس کی نیکی اور اس کا رحم، کہ جس سے وہ ہمیں جو ہے وہ کام جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے اور وہ اپنے فضل سے کرتا ہے. یعنی پھر اس میں کیا، اس میں یہ چیز ہمیں اور ہمبل کرتی ہے کہ یہ نجات میں نے کمائی نہیں، میرے کسی کام کا نتیجہ نہیں، بلکہ صرف اس کام کا نتیجہ ہے جو صلیب پر کیا گیا، اور یہ خدا کے فضل کی مہربانی. آپ دیکھیں جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، پالوس رسول کی طرح ایک احساس ساری زندگی، وہ اس کو فضل سمجھتا ہے کہ مجھ جیسے بڑے گنہگار پر یہ احساس ہمیشہ اس کے اندر زندہ رہا کہ رسولوں میں سب سے چھوٹا، گنہگاروں میں سب سے بڑا. یہ فیلنگز ہمیشہ، اور اسی چیز نے اس کو ہمبل رکھا کہ وہ خدا کے فضل کو ریکگنائز اس نے کیا. کئی لوگ نہیں کرتے، وہ سمجھتے یہ میرا رائٹ ہے، یہ میں اس کا مستحق ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں. لیکن فضل یہ ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، حقیقت یہ ہے ہمیں کوئی خوبی، کوئی لیاقت ایسی نہیں تھی. ہم جو کچھ بھی ہیں خدا کے رحم اور اس کے فضل سے. سر یہ بہت ایک بڑی خاص بات آپ نے یہاں پر مینشن کی ہے کہ پولس رسول جو ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا انہوں نے. اچھا کئی دفعہ ہم اپنی ماضی کو بھول جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں زندہ نہیں رہنا، لیکن ہمیں اپنے ماضی کو بھولنا بھی نہیں ہے کہ ہم کیا تھے اور خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا. اس کے لیے ببلیکل ٹرم جو استعمال ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں گھوڑے سے اٹھا کے بادشاہوں کے تخت پر بٹھایا ہے. سو واٹ اے پریولیج دس از. اور آئی بلیو کہ آج جو دنیا میں لوگوں کو سب سے اشد ضرورت ہے وہ خدا کے فضل ہی کی ہے. لوگ کما رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم خدا کی نزدیکی حاصل کریں، خدا کی قربت حاصل کریں. بس اب چونکہ ہم دوڑے جا رہے ہیں اور وقت کی ہمارے پاس کمی ہے، بٹ میں ضرور چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی اس بات کے اوپر بھی ڈال دیں کہ آج آپ کیا سمجھتی کہ کوئی کیا کرے کہ خدا کی نزدیکی کو حاصل کر لے، خدا کی قربت کو حاصل کر لے. کیا یہ قربت بھی ہمیں کمانی پڑے گی یا وہ بھی ہمیں ایسے مل جائے گی؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کرسچینٹی میں یہ بیس کرتی ہے ریلیشن شپ پہ، ریلیجنز پہ نہیں، مذہب پہ نہیں. اب مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. پریئر بگنز ود ریلیشن شپ. باپ اور بیٹے کے تعلق کو سمجھنے سے آپ کو دعا کی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور کرائسٹ جو ہے وہ ہمیں ایک کوئی مذہب دینے نہیں آیا. مذہب تو پہلے ہی بڑے تھے بہت زیادہ. وہ دنیا میں ایک مذہب کا اضافہ نہیں کرنے آیا، وہ ہمیں خدا کی بادشاہی دینے آیا. کرائسٹ ہمیں خدا باپ کو ظاہر کرنے کے لیے آیا. وہ کیسا ہے؟ تو جب تک ہم ریلیشن شپ کو نہیں سمجھتے، ہم آج کل مشکل یہ ہے کہ لوگ خدا کے ساتھ ان کی جو تعلق کی بنیاد جو ہے نا وہ مادی چیزیں ہیں. ہاں بریانی دیکھ دے دو، یہ کر دو. میں ایک بہن کو جانتا ہوں، اس کا تعلق تو ہمارے چرچ سے ہی ہے. تو ایک دفعہ کوئی 6 مہینے کے بعد وہ مجھے ملی، وہ چرچ نہیں آ رہی تھی. تو اس نے کہا، میں نے کہا آپ چرچ کیوں نہیں آ رہی؟ کہتی میں چرچ نہیں ہونا بس ختم. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی جی میں نے دہیہ بھی پوری دیتی ہوں، چرچ بھی ریگولر تھی، اور 3 دن کے روزے بھی رکھے ہیں، پھر بھی خدا نے مجھے کینیڈا کا ویزا نہیں دیا. Oh my Lord. یعنی اس کی خدا کے ساتھ تعلق کی بنیاد کینیڈا کا ویزا تھا. جبکہ یہ نہیں ہے. خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بنیاد یہ ہے کہ ہم پرسنلی اس کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے. آمین. وہ کون ہے؟ اب دیکھیں زبور 136 پڑھیں تو بڑی ریزنز ہے شکر گزاری کی، لیکن فرسٹ ریزن ہے
خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے. یعنی خدا اچھا ہے, خدا کی بھلائی کہ میں اس کو جانتا ہوں وہ کون ہے. اب یہی کل ہی میں بات کر رہا تھا ایوب کے بارے میں, شیطان نے یہی شیخی ماری خدا کے سامنے کہ وہ تیری عبادت نہیں کرے گا, وہ اس لیے کرتا ہے چونکہ تو نے اس کو پراسپر بڑا کیا ہوا ہے, ذرا کھینچ کے لے ایک چیزیں. یعنی غور کریں کہ اس کے یعنی تیرے ساتھ تعلق کی بنیاد مادی چیزیں ہیں اور سارا کچھ اس نے لے لیا. یہاں تک لکھا کہ مشرق کا امیر ترین شخص, مغرب تو تھا ہی نہیں اس وقت, اس مین کہ دنیا کا امیر ترین, یہی مشرق کی دنیا تھی, امیر ترین شخص شام ہونے تک غریب ترین شخص ہو گیا, اور ایسا شخص سب کچھ ختم ہو گیا اور 10 جنازے جس کے گھر میں پڑے ہوئے تھے. لیکن وہ کیا کہتا ہے, اس نے پروف کر دیا کہ وہ خدا کے ساتھ اس کی ورشپ, اس کی تعریف, اس کے ریلیشن کی بنیاد پراسپیرٹی نہیں ہے. واہ واہ واہ. وہ اس لیے ہے کہ وہ پرسنلی خدا کو جانتا ہے. خداوند نے دیا, اس نے سجدہ کیا, اور کرنالوجیکلی ایوب کی کتاب پہلی کتاب ہے, وہاں پر جو لفظ ہے سجدہ کیا شاخہ عبرانی میں, دیٹ از وہ استعمال ہوتا ہے آج ورشپ کے لیے, وہی لفظ. آپ دیکھیں ورشپ کن حالات میں ہم کرتے ہیں, پراسپر ہوں تو ورشپ کرتے ہیں, لیکن اس نے پہلی دفعہ لفظ ورشپ سجدہ استعمال کیا جب اس کا سب کچھ چلا گیا. لیکن اب میں فضل کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں کہ فضل جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ خدا کی وہ نیکی برکت جس پر ہم نے محنت, جس کے ہم ڈیزرو نہیں کرتے. ایک فضل ہے, اس کا مطلب ہے بیوٹی, جو لفظ ہے ڈاکسا, خدا کی خوبصورتی. اور تیسری بات جو فضل ہے وہ طاقت, وہ خدا کی قوت جو ہمیں ملتی ہے کہ وہ کام جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے, ہم اس طاقت سے, اور پالوس کہتا ہے جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا. ہاں, اس سے پہلے وہ کہتا ہے میں نے بھوکا رہنا بھی سیکھا ہے, میں نے یہ بھی, میں نے گھٹنا بھی. گھٹتا بھی بندہ وہ ہے جو خدا کے فضل کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. بھوک میں بھی زندہ وہ رہتا ہے جو خدا کے فضل کو, جس کو خدا فضل دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے. آمین. تو خدا کا فضل وہ طاقت ہے, اور یہ اس کا ایک زبردست تجربہ. میں آج ہی جب آپ کے ساتھ گواہی سن رہا تھا تو میرے دل میں آ رہا تھا پالوس کا ایک بڑا پاورفل ایکسپیرینس, اور بڑی مشہور آیت جو بڑی ڈیوائن گریس اور فضل الہی پر ہمیں نظر آتی ہے. تو خدا نے اس کو کیا کہا کہ پالوس رسول کہتا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور یہ کب کہا؟ ایک دو باتیں میں صرف کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا, پالوس اوپر وہ کہتا ہے, اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں ایک کانٹا چبھویا گیا, اور اس کانٹے کو کہتا ہے شیطان کا قاصد, یعنی یہ آزمائش جو تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی. ہم نہیں جانتے یہ کانٹا کیا تھا. کئی لوگ کہتے اس کی پرسیکیوشن تھی, کوئی کہتے فزیکل ویکنس تھی, کوئی کہتے اس کی آنکھ کمزور تھی, کوئی ڈیزیز تھی, لیکن تھا کچھ اسٹرگل اس کی تھی. اور اس کا جو اسٹرگل کے پیچھے موٹیویٹر تھا وہ شیطان تھا. شیطان اس کو کانٹا چبو رہا تھا کہ خدمت میں غیر مؤثر کرے. خدا اس کانٹے کو استعمال کر رہا تھا کہ پالوس پھول نہ جائے. اب غور کریں, کئی کانٹے ہماری زندگی میں وہ ہیں اور وہ رہیں گے, لیکن وہ خدا کی خاص بھلائی ہے. اور اس سے پیچھے پڑھیں 12ویں باب میں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں یکا یک اور مکاشفوں کی زیادتی, کہ جس کو اتنے مکاشفے ملے. آج کوئی رویا دیکھ لے نا, وہ صبح پھول کے ڈا ہو جاتا ہے.
کہ باس بھی میرے ارگا بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن خدا ہمیں بیلنس رکھنے کے لیے ابلیس کہہ رہا تھا لے بھئی یہ غیر مؤثر ہو جائے گا, یہ کمزوری, یہ شارٹ کمنگ, یہ لمیٹیشن اس کو خدمت میں ناکام کر دے گی, کمزور وہ کام نہیں کر پائے گا جو خدا نے اس کو کہا ہے. ارے لیکن فضل جو ہے یہ بھی دستیاب ہے. زبردست. اور پھر وہ کہتا ہے اس کے بارے میں غور کریں, میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو. یعنی 3 بار اس نے دعا کی خداوند یہ کانٹا دور کر دے. ہم بھی بعض اوقات روتے ہیں خداوند تو کیوں نہیں کرتا, لیکن یاد رکھیں کئی کانٹے رہیں گے, وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور رہنا ضروری بھی ہے, اور ضروری بھی ہیں. مگر دعا کا جواب دیکھیں, 3 بار دعا کی, جواب نہیں ملا, کانٹا وہی تھا, لیکن جواب ملا. جواب کیسے ملا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. یہ آنسر تھا دعا کا. آج میرے بہنوں بھائیوں, فضل الہی پروگرام میں جانتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کئی ایسے کانٹے ہیں, کئی پریشرز ہیں, آنسو ہیں, خوف ہے, دباؤ ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہیں, کئی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہیں گی, جن کے لیے شاید ہم روزے رکھ کے دعا کر چکے ہیں اور کوئی جواب نہیں آ رہا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو شاید وہ کانٹا دور نہ ہو, اس کا جواب نہ آئے, لیکن فضل آئے گا جو آپ کو سنبھالے گا, اور آپ اس کانٹے کے باوجود مسیح کی خدمت کو پورا کریں گے, اس کی گواہی کو پورا کریں گے, اور اس کام کو, اس پلان کو جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے وہ پورا کریں گے. پالوس کو دیکھیں, وہ کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا, یہ اس کا اینڈ تھا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا, یہ اس کا اینڈ. واٹ اے گریٹ اینڈنگ. لوگ سٹارٹ اچھا کرتے ہیں لیکن they don't finish well, but he finished well. پھر آگے اب وہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا پس جب فضل کی سمجھ آ گئی, پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کرتا ہوں. اور یاد رکھیں لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں, اس پہ فخر نہیں کرتے, وہ ان کی ندامت وہ سمجھتے ہیں. لیکن جو شخص فضل کو سمجھتا ہے وہ اپنی ویکنسز, اپنی کمزوریوں, وہ صرف اپنی سکسیس کا چرچا نہیں کرتا, وہ اپنی کمزوریوں کو دکھاتا ہے کہ میں تو یہ ہوں, میں تو یہ. میں ایک ہیلر کو جانتا ہوں جو بڑا خادم تھا, اس کا اپنا بیٹا مفلوج تھا, لیکن اس کی میٹنگ میں بڑے بڑے کام ہوتے تھے, اور وہ جب بھی ہیلنگ کے لیے جاتا, سٹیج پر میسج دیتا, تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھا لیتا, صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں شافی نہیں ہوں, میں ہیلر نہیں ہوں. مائی لارڈ, اگر میں ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرتا. تو ہمیں اپنی زندگی میں, وہ اس کی کمزوری تھا اس کا بیٹا, لیکن وہ یہ پیش کر رہا تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے. ہاللویہ. تو میرے عزیزو, جب ہم کمزور ہیں اور خدا بعض اوقات چاہتا ہے, آپ جدعون کی سٹوری پڑھیں تو بڑے لوگ جمع, خدا نے کہا کہ نہیں یہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تجھے فتح نہیں دے سکتا جنگ میں, کام کر, تاکہ تو یہ نہ پراؤڈ کرے کہ جی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ میں جیت گیا ہوں. سر میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں 3000 سے خدا اس کو 300 پر لے. خدا ایکچولی چاہتا, مٹی کے برتن ہم اس کو سمجھیں کہ ہماری زندگی میں جو فتوحات, اور ایک جگہ لکھا ہے کہ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں فتح بخشتا ہے. فتح بخشش ہے, یہ فضل سے ہے, یہ میری طاقت سے نہیں ہے, یہ خدا کے رحم اور فضل. اور جو بندہ سمجھ جائے گا گریس کو, وہ ہمبل رہے گا. ہر فتح کے بعد وہ اور ہمبل ہو جائے گا کہ یہ تو خدا کی بخشش ہے, اس میں میری کوئی طاقت نہیں, کوئی لیاقت نہیں, کوئی میری وجہ سے نہیں ہے. تو یہ خدا کی یہ بڑی بات ہے. میں پچھلے دنوں میں میرے فیس بک کے اوپر میں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی, میرے دل کے اندر تھی یہ سٹیٹمنٹ اپنی زندگی کے لیے,
اور میں نے اس کو ایز اے ڈکلیریشن اپنے فیس بک اسٹیٹس کے اوپر لکھا. میں نے کہا آئی ایم ویک اینڈ آئی ایم ناٹ ashamed آف اٹ. میں کمزور ہوں Wonderful. اور میں اس پر شرمندگی محسوس نہیں کرتا, کیونکہ میں کمزور ہوں جس سبب سے میرا خدا مجھ میں قوت پاتا ہے اور وہ میرے وسیلے یہ کام کرتا ہے. سو وی کبھی کبھار ہم اپنی زندگی کی سکسیس جیسا آپ نے کہا بتاتے ہیں, لیکن آئی بلیو کہ کبھی کبھار بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسکارز, اپنے زخم بھی دکھائیں, اپنی چوٹیں بھی دکھائیں. خاص طور پر ہم جن کو خدا نے بطور استاد رکھا ہے, کبھی کبھار ہم اپنے شاگردوں کو صرف اپنی سکسیس دکھانا پسند کرتے ہیں, لیکن حقیقت جو ہماری زندگی کا جو ریل ٹیسٹ ہے, جو ریل ڈیلائٹ ہے, وہ ہماری چوٹیں ہی ہیں, جو ہم نے چوٹیں کھائی ہیں, زخم کھائے ہیں, مشکلیں سہی ہیں, ہماری کمزوریاں جو ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ جناب ہم کمزور ہیں اس لیے خدا ہم میں زور آور ہے, اور میں بہت خوش ہوں. اس کی 3 زبردست ڈائمینشنز آپ نے بتائی ہیں آج, اور آئی بلیو کہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے بڑی برکت کا سبب ہے. بس اب میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فضل میں خالی زندگی گزارنا نہیں. عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے بنا, انگریزی میں وہ سپیل ہوتا ہے BANAH, بنا, جس کا مطلب ہے تعمیر کرنا. لیکن اس لفظ کے اندر جو تعمیر ہے وہ فرسٹ فلور سے لے کے 10واں فلور نہیں ہے, بلکہ وہ گراؤنڈ کے اندر ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جڑیں مضبوط ہونا. آئی بلیو سرٹنلی کہ خدا کی ڈیزائر یہ ہے کہ ہم اس فضل میں بنا ہوں, اس فضل میں انروٹڈ ہوں, اتنے مضبوط ہوں کہ جب ہم باہر نکلیں تو خداوند ہی ہم میں نظر آئے. جو ہمارا اٹر موسٹ گول ہے کہ خداوند ہی نظر آئے, ہم نہیں نظر آئے بلکہ خداوند نظر آئے. سو خداوند کا شکر. بھائی صاحب آج مختصر سی کوئی بات اگر آپ کے دل کے اندر ہے ہمارے ناظرین کے لیے ضرور وہ شیئر کریں, کیونکہ پروگرام کا آخر ہے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے لوگوں کے لیے. لیکن اینی تھنگ the Lord has put on your heart, کوئی مختصر سا مشورہ, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں بھائی, ہم کریں کیا, کہ کوئی اسپیشل ٹپ, کوئی گڑوتی, کوئی خاص قسم دی سانو مل جائے کہ ہم اس فضل کا تجربہ اپنی زندگی میں کرنے. تو آج کوئی مختصر سی بات. بالکل, پہلی بات تو یہ ہے آپ کی کمزوری ہی آپ کا زور ہے. اگر آپ خدا کے فضل کو جانتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے سمجھتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بڑا جاتی جولیت تھا نا, پوری بنی اسرائیل قوم اور سب کے ہتھیار, سب کی فوجیں, ساؤل کے ایون بڑے نیزے اور تلواریں بھی ناکام ہو گئی. اس وقت خدا نے ایک عام سے چرواہے, ایک عام سی فلاخن اور ایک معمولی سے پتھر کو استعمال کیا بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے. دنیا کی نظر میں وہ فلاخن بیوقوفی ہے کہ ایک دیو کامت شخص کے سامنے کھڑا ہونا, بلکہ وہ خود مذاق اڑا رہا تھا کہ تو, اور وہ سارا اگر جاتی جولیت کا لباس کا مطلب پورا پیتل کا تھا, یہاں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا ہوا کے لیے, اور وہ پتھر ایگزیکٹ وہاں پر لگا جا کر. بات نیزے, تلواریں اور بھالوں کی نہیں ہے, بات فضل کی ہے. بعض اوقات شاید آپ کی کمزوری اس فلاخن کی طرح, ایک چھوٹے پتھر کی طرح ہے, یا ایک معمولی سے شخص اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن جب آپ فضل کے ہاتھ میں آ جائیں گے, خداوند کے ہاتھ میں آ جائیں گے, آپ اپنی زندگی کی تمام جنگیں, تمام جاتی جولیت گرا دیں گے. وہ منسٹری میں ہے, وہ شخصی زندگی میں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو فضل چاہیے. آمین. گاڈ بلیس یو. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب بہت زبردست, بابرکت اور قدرت سے بھری ہوئی باتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ایک تو کلام کے خادموں کی عزت کرتا ہوں, اور خدا نے آپ کو کلام کا خادم بنایا ہے, زبردست مکاشفات دیے ہیں, اور ہمیشہ ہی ہم آپ کے وسیلے برکت پاتے رہتے ہیں. آج میرے لیے ذاتی طور پر پہلی دفعہ ہے کہ مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ میں بھائی صاحب سے بیٹھوں, بٹ سچ اے ونڈرفل مین آف گاڈ ہی از.
اور ہمارے لیے یہ بڑی برکت کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہیں بھائی صاحب۔ گریس نیٹ ورک آج دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعہ سے، اور اس کے بعد آئی پی ٹی ویز، موبائل ایپس، ایپل، روکو، جادو، امیزون فائر، اور ان سب کے اوپر ہم براڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا، جیسے میں آف دا اسکرین آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑے قریب سے خداوند کے فضل کو دیکھا ہے۔ مجھے خدا نے روڈ میپ نہیں دیا تھا کہ جس سفر پر میں نکل رہا ہوں یہ سفر کیسا ہوگا، لیکن میں نے اس سفر کے دوران اونچائیاں دیکھی ہیں، نچائیاں دیکھی ہیں، لیکن ان سب کے درمیان خداوند کے فضل کا ہاتھ دیکھا ہے۔ اور میں گیت ہمیشہ گنگناتا رہتا ہوں۔ بڑا اصل میں یہ گیت جب گنگناتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، تو میں نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے۔ اس سے پہلے کہ آج ہم رخصت لیں، میں ضرور چاہتا ہوں کہ وہ بہن بھائی جو ہمارے کال سینٹر میں، ویب سائٹ پر، فیس بک پر اپنی دعائیہ درخواستیں بھیج رہے ہیں، آپ کی رہنمائی میں ہم ان کے لیے دعا کریں۔ جتنے بہن بھائی ٹیلی ویژن کے سامنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی کو چھوئے گا۔ ہمارے ساتھ ایمان سے اس دعا میں شریک ہوں اور یاد رکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی کو چھو رہا ہے۔ اینڈ ہی از دا گاڈ آف ٹائم، ڈسٹینس اینڈ اسپیس۔ وہ وقتوں پر محدود نہیں ہے، وہ حالات پر محدود نہیں ہے، وہ فاصلے پر بھی محدود نہیں ہے، وہ لامحدود خدا ہے۔ اور آپ جہاں کہیں ہیں خداوند اپنی قدرت کو آپ کی زندگی پر ظاہر کرے گا۔ سو بھائی صاحب پلیز آپ کی رہنمائی میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے دعا کریں۔ قادر مطلق، لشکروں کے رب، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں جو مردوں میں سے جی اٹھا، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، ہاللویہ، جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، ہاللویہ، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند اس وقت میں تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اے خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اے خداوند تو ان کی مشکلات کو، ان کے پریشرز، ان کے مسائل، ان کے خوف، ان کے کانٹے، ان کی بیماریاں، ان کی کمزوریاں جانتا ہے۔ تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، تو جانتا ہے ان کے دکھوں کو، اور اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں، رائٹ ناؤ تیری قدرت ان کی کمزوریوں کے اوپر ٹھہر جائے، یسوع مسیح کے نام، تیرا فضل ان کو سٹرینتھن کرے، تیری قدرت ان کو ریسٹور کرے، ان کے بندھن ٹوٹ جائے۔ اسی لمحے تمام بھائی، تمام بہنیں، تمام بچے، تمام بزرگ یسوع کے نام میں شفا پاؤ، ریسٹور ہو، یسوع کے نام میں خدا کی قدرت کا تجربہ تمہیں ملے۔ اور اے خداوند میں ان دنوں دعا کرتا جو لوگ پالوس رسول کی طرح اپنے کانٹے کی وجہ سے جو مسلسل ہے خداوند وہ مشکل میں ہے، لیکن وہ دعائیں کر کے تھک چکے ہیں، بے دل ہو چکے ہیں، میری دعا ہے کہ وہ حوصلہ پائیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، اور وہ اس کمزوری میں اے خداوند تیرے فضل کی طاقت کا تجربہ کریں اور وہ مضبوط ہو جائیں، اور وہ اس کمزوری میں خوشی کا بھی تجربہ کریں، شادمانی کا تجربہ کریں، نئے ریوائیول کا تجربہ کریں، اور وہ اٹھ کھڑے ہو۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا فضل ان زندگیوں میں گہرا ہو جائے اور وہ اس کو ایکسپیرینس کریں اور برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آج کا پروگرام، یہ خصوصی پروگرام آپ سب بہن بھائیوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرا ہے۔ ضرور اپنا فون اٹھائیں
ہمیں کال کریں, ہمیں بتائیں کہ کس طرح خداوند گریس نیٹ ورک اور پروگرام فضل الہی کے وسیلے آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. وی لو ٹو ہیئر فرام یو. ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم آپ کی گواہیاں سنتے ہیں خداوند کے جلال کے لیے. سو خدا آپ کو بڑی برکت دے. اپنا بہت خیال رکھیں. ہم پھر سے آپ سے ملیں گے آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں گریس نیٹ ورک پر. ٹل دین, God bless you and God bless Pakistan.